تیسرا پارہ ہے، چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 120 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بٹھانے لگے مسلمانوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی کریں، نامردی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ مددگار تھا ان کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ ان آیات کے بارے میں کچھ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، جس کا ذکر اگلی آیت میں کل انشاءاللہ آئے گا، کفار کی توقع ہی نہیں تھی کہ ہمیں بھی شکست ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح بدر میں عطا فرمائی، 70 کے قریب کفار کے بڑے مارے گئے، اور 70 کے قریب جو ہے بدر میں گرفتار ہو گئے۔ اب اس بات کا ان کو بڑا غم اور غصہ تھا مشرکین مکہ کو، تو اس کے لیے پھر انہوں نے احد کے اندر اپنی فوجیں لے کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی معاملے میں وحی نہیں آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے کہ بتاؤ بھائی اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ جو جنگ ہے مدینہ میں رہ کے لڑی جائے۔ اسی طرح جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی بھی رائے یہی تھی کہ جنگ جو ہے مدینہ میں رہ کے لڑی جائے۔ لیکن جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا جو کفار سے باہر نکل کے لڑنا چاہتے تھے، ان کی رائے پر یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ باہر نکل کر لڑی جائے، مدینہ سے باہر جا کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو احد کے میدان میں مسلمانوں کا اور کفار کا ٹکراؤ ہوا، اور اسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گائے ہے ذبح کی ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خیر حاصل ہو، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ مسلمانوں کو شروع میں غزوہ احد کے اندر فتح حاصل ہوئی۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی خواب دیکھا دوسرے حصے میں کہ آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو حرکت دی تو وہ ٹوٹ گئی اور اس میں دندانے پڑ گئے۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ ہمیں اس جنگ میں ہزیمت ہوگی، شکست ہوگی، اور پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی، شکست ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو ہے وہ اس میں
ماننے میں کوتاہی ہوئی تو وہ جو فتح ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلوار میں جو دندانے پڑ گئے، اس کی تعبیر یہ تھی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جو ہے شہید ہوگا، اور وہ جو شہید ہوئے وہ حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا لقب کیا تھا؟ سید الشہداء۔ تو انہی حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے اہل سے، اپنے گھر سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح احد کے لیے نکلے ہیں تو کہاں سے نکلے تھے؟ بولیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں۔ میرے دوست ہیں، بلکہ شاگرد ہے میرا، اس کی ماشاءاللہ اب تک 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو، ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ گھر بنا کے دو، مالدار ہے، تو جس کی باری ہو تو وہ اس کے پاس چلے جایا کرو۔ تو اس نے مجھے کہا، کہنے لگے استاد جی میں کیوں جاؤں، چوتھا گھر میں اپنا نہ بناؤں، جس کی باری ہو وہ میرے پاس آ جایا کرے۔ تو پھر جو ہے نا مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ تو جو حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا وہ یہ تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ کی باری ہوتی تھی اس کے گھر جاتے تھے۔ ایک وقت میں حضور علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات رہی ہیں، یعنی کہ 10واں حجرہ علیحدہ نہیں تھا۔ تو سنت کے قریب طریقہ کیا ہے کہ جس کی باری ہو، یہ نہیں کہ چوتھا اپنا گھر بنا لے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے ہیں تو اس وقت باری سیدہ عائشہ کی تھی، اور حضرت عائشہ کو حضور کا اہل کہا گیا، حضور کے گھر والے کہا گیا۔ تو اس سے جو شیعہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ حضور کا اہل نہیں، نعوذ باللہ ان کو تو مومن بھی نہیں مانتے، ان سے ان کی جڑ کٹ گئی کہ سیدہ عائشہ نہ صرف اہل ایمان میں سے ہیں، بلکہ اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ امت تک سیدہ عائشہ نے پہنچایا۔ جو صحابہ سے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے وہ جا کے اماں جان سے پوچھتے تھے کہ ماں جی ہم سے یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، آپ بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے بڑے صحابہ وہ آ کے حاضری دیتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ بتائیں۔ حضرت عائشہ نہ ہوتی تو دین ہم تک کامل پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ وہ مبارک ہستی ہیں، ہماری اماں جان ہے، سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، اور باپ بھی صدیق ہے، بیٹی بھی صدیقہ ہے۔ ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، جس پر بھی کوئی تہمت لگی، کبھی کسی بچے نے گواہی دی تو دنیاوی اسباب کے تحت گواہیاں ہوئیں، لیکن جب حضرت عائشہ پہ منافقین نے تہمت لگائی اللہ نے قرآن نازل فرما دی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ان کی پاک دامنی پر 18 آیات ہے قرآن کی۔ تو جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہ مانے تو وہ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جو 18 آیات کا انکار کرے، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو روافض ہیں، یہ کسی اور طرف نہ بھی جائیں، حضرت اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے نہ ماننے کی وجہ سے جو قرآن سے ثابت ہے تو ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا، ابو بکر صدیق کو قرآن نے صحابی کہا،
اذ یقول لصاحبہ، تو یہ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اسلام کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا ایمان سے کیا تعلق؟ سمجھے بھائی؟ تو اہل میں سب سے پہلے بیوی بچے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل میں نواسے تو داخل ہیں لیکن بیوی داخل نہیں ہے۔ ان کی منطق آج تک کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ 3 ایک ہے اور 1 3 ہے۔ یہ 3 خدا مانتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ 3 مان رہے ہیں، نہیں کہتے نہیں یہ 1 ہے، کہتے یہ تو 3 ہے، کہتے نہیں 1 ہی 3 ہے۔ کوئی تھیوری آج تک اس کو حل نہیں کر سکی کہ 3 1 بن جائے اور 1، جس طرح غیر مقلد ہے نا، یہ 3 طلاقوں کو 1 کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی دکان پہ سموسے کھائے 3، غیر مقلد کی دکان تھی، کہتا بابا جی اس نے پیسے دیے 1 ہے، کہتا کھائے 3 ہے پیسے 1 کے، کہتا 1 مجلس میں کھایا نا۔ سمجھے بھائی؟ تو اگر اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا اہل نہ مانے، حضور کی گھر والی نہ مانے، تو اس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے کہ نہیں؟ یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے، مِنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر سے، اور وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بٹھانے لگے مسلمانوں کو مقاعد للقتال، لڑائی کے جگہوں میں، یعنی حضور علیہ السلام احد کے پاس تشریف لے گئے اور صحابہ کے یعنی کہ بطور ایک کمانڈر کے آپ علیہ السلام نے دستے متعین کیے کہ تم یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، اور جبل رمات کے پاس عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تبوی المؤمنین، آپ بٹھانے لگے مومنوں کو مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہوں میں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، غزوہ احد کے کچھ حالات آپ نے سنے تھے، تو ایک افواہ یہ بھی پھیلائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو 2 قبیلے تھے، ایک بنو حارثہ ایک بنو سلمہ، انہوں نے جو ہے نا سوچا کہ جب حضور نہیں رہے تو اب ہم لڑ کے کیا کریں گے، کو بزدلی دکھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ نامردی دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام سے باز رکھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل میں کوئی خیالات پیدا بھی ہوئے تو کس نے دور کیے؟ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا۔ تو چھوٹی موٹی باتوں پہ تو اللہ نے خود ہی معاف کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ صحابہ کا سفارشی ہے، اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی نا، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ ان کو معاف کر دو، کہو سبحان اللہ۔ فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو، وشاورہم فی الامر، اور ان سے آپس کے کاموں میں مشورہ بھی لیتے رہو۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ ایسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ نہیں ملے، وہ کس قدر اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک بچے سے غلطی ہو جائے تو ماں جو ہے باپ سے کہتی ہے کہ چلو اس کو چھوڑو، معاف کر دو، یا کوئی اور قبیلے کا یا جو ہے کوئی اور بڑے جو ہے وہ مالدار یا کسی اعتبار سے کوئی بڑا آدمی سفارش کرتا ہے، میں قربان جاؤں صحابہ پہ کہ جن کا سفارش اللہ خود کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگو، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لو۔ ابھی اللہ سے بڑا کوئی سفارشی ہے؟ بات نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، صحابہ کا اتنا بڑا مقام اللہ پاک کے ہاں کہ میرے محبوب تیرے دل میں کوئی بات آ بھی گئی نا، پھر بھی ان کو معاف کر دو، یہ میرے ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟
میرے ہیں۔ لوگ امتحان لیتے ہیں بچوں کا پیپروں سے، کتابوں سے، لیکن قربان جائیں اللہ نے صحابہ کا امتحان دل سے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے اللہ فرماتے میں نے ان کا دل کا امتحان لے لیا اور پورے نمبر لیے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ یہ ایسی جماعت ہے۔ تم دوسری کا امتحان لوگے، تیسری کا لوگے، 10ویں کا لوگے، پیپر لوگے، اللہ نے دل کا امتحان لیا صحابہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ سمجھے بھائی؟ تو فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ کمزوری دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی بات کا عزم کر لو پھر بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ کرو۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔